أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خواتین سن رہی ہیں اس حدیث کو؟ ایسی بن جاؤ کہ اللہ تمہاری عطا کے اوپر ہنس پڑے. یہ کمال. بچوں کو بھوکا سلا دینا کمال ایمان، اور خود کھاتے وقت چراغ بجھا دینا اور کھانے میں شریک نہ ہونا کمال ایمان. ایک صحابی کر سکتا ہے، صحابیہ ہی کر سکتے. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو عورت اے ہمارے نبی آپ کے پاس آ کر کے جھگڑتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت اوس ابن صامت. بچوں کا نام رکھنا چاہیے اوس، الف و سین، اوس. تو انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا. زہار سمجھتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ انت علی کظہر امی، کہ تو میرے اوپر ویسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. زہر مانے پیٹھ. کیا بول دیتا تھا؟ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے ویسے تو ہے. تو وہ عورت حرام ہو جاتی تھی. یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایک قاعدہ تھا. وہ نکاح سے نکل جاتی تھی، حرام ہو جاتی تھی. اب انہوں نے اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا. کہہ دیا انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. شریعت محمدیہ میں اب تک اس تعلق سے کوئی قانون، کوئی اصول نہیں اترا تھا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. غصے میں آ کر کے انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے. تو اللہ کے رسول اس پریشانی کا، اس مصیبت کا کوئی حل بتائیں. آپ نے فرمایا ما عندی فی امرک شیء،
تیرے اس معاملے میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی، لہذا انہوں نے تجھے ماں کہہ دیا تو تو ماں ہو لی، حرام ہو گئی۔ تو پھر آتی، اے اللہ کے رسول اب میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہنے لگی ان لی صبیۃ صغارا ان ضمہم الیہ ضاعوا وان ضممتہم الیہ جاؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اپنے شوہر کے حوالے کر دوں تو یہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر میں انہیں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے، میں کھلاؤں گی کیسے، کہاں سے لاؤں گی کھلانے کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندی فی امرک شیء، تیرے معاملے میں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا حل اتارا، آگے کی آیتیں اسی مسئلے کا حل ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس وقت تک وہ حرام رہے گی جب تک کہ 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کر لے۔ پے در پے 2 مہینے کے روزے، اگر 59 روزے پورے کر لیے اور ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر شروع کرو مسلسل 2 مہینے کے روزے، نہیں تو ایک غلام آزاد کرنا۔ 2، تیسرا حل 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لو تو وہ حلال ہوگی، جب تک یہ کفارے ادا نہیں کرو گے وہ بیوی تمہارے اوپر حرام رہے گی۔ حلال کرنا ہو تو کفارے کی ان 3 قسموں میں سے کوئی ایک قسم کر ڈالو۔ پے در پے 2 مہینے کے روزے، اچھے خاصے موٹے تازے آدمی کو حالت بدل جائے گی، حالت خراب ہو جائے گی۔ 2 مہینے پے در پے روزے، نہیں تو ایک غلام آزاد کرو، نہیں تو 60 مسکینوں کا، پوری بارات کھلاؤ لا کر 60 مسکینوں کا کھانا۔ یہ واقعہ ہے۔ نقطہ اس میں یہ، آیت کریمہ دیکھو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اے ہمارے حبیب یہ آپ سے جھگڑتی ہے آ کر کے، تجادلک جھگڑتی ہے، وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکایت کرتی ہے۔ کیا ایک مفسر نے اس پر بڑا پیارا تفسیرہ کیا ہے، کہتا ہے ما اعظم توحید هذه المرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی بین یدی وتشتکی الی اللہ، اس عورت کی توحید کتنی بڑی ہے، اعلیٰ درجے کی توحید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اس کے سامنے، لیکن وہ عورت آپ سے شکایت نہیں کر رہی ہے، آپ سے مسئلے کا حل طلب کر رہی ہے، شکایت اللہ سے کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اپنی مصیبتوں کی شکایت اللہ سے کرے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، باریک نقطہ، ایک ہے اللہ کی شکایت کرنا اور ایک ہے اللہ سے شکایت کرنا۔ تو اللہ کی شکایت کرنا یہ حرام ہے، اور اللہ سے شکایت کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ کی شکایت کا مطلب کیا؟ ارے دیکھو اللہ نے کس مصیبت میں مجھے ڈال رکھا ہے، یہ ہے اللہ کی شکایت بندوں سے کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی شکایت بندوں سے کرنا، بڑی تنگی ترشی میں رکھ رہا ہے اللہ، دیکھو یہ اللہ کی شکایت ہے۔ تو فرق سمجھو، اللہ کی شکایت کرنا بندوں سے یہ حرام ہے، اور اللہ سے اپنی مصیبت کی شکایت کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں
اپنے درد و غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. دیکھو اللہ سے کرتا ہوں, یہاں دو لفظ آئے, بس اور حزن. بس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا, براڈ کاسٹ کرنا, کہتے ہیں بس المباشر, ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ. عربی میں کیا بولتے ہیں ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کو؟ بس المباشر. بسا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا. تو بس کہتے ہیں کہ الالم الذی لا یصبر علیہ, ایسے درد کو اور ایسی تکلیف کو کہ آدمی اس پر صبر نہ کر سکے, پھیلاتا پھرے. بس پھیلاتا پھرے, یہ مطلب ہے بس کا. ایسی تکلیف جس پر آدمی صبر نہ کر سکے, زبان سے لوگوں سے بیان کرتا پھرے, یعنی شدت الحزن, انتہائی غم کو بس کہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ بس کو پہلے لایا. حزن کہتے ہیں یہ سیڈنس, غم. اس کی صرف پلیزر آتی ہے, پلیزر کا اپوزٹ ہے سیڈنس ہے, جس کو عربی میں حزن کہتے ہیں. جی, قال انما اشکو بسی وحزنی, حضرت یعقوب نے کہا میں اپنے انتہائی غم کو اور اپنے غم کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں, اس کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. یہ دیکھو, اشکو اللہ. تو مفسر کیا کہہ رہا ہے, اس عورت کی توحید دیکھو کتنی عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اس کے سامنے ہے, لیکن رسول سے شکایت نہیں کر رہی ہے. عقیدہ دیکھیے, بلکہ رسول سے اپنے مسئلے کا حل طلب کر رہی ہے, شکایت نہیں کر رہی, شکایت اللہ سے کر رہی ہے. کیا عقیدہ ہے, اللہ. یہ عقیدہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے. ایک بات یہاں ذہن نشین رکھ لیں کہ ابن باز نے بالکل صحیح کہا کہ عقیدے کی سب سے بڑی کتاب قرآن حکیم ہے. دوسری جو کتابیں ہیں جن میں عقائد کا بیان ہے, جیسے شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن ابلیس, العقیدۃ الواسطیہ لابن تیمیہ, کتاب الشریعہ للاجری, اور اسی طرح اصول ثلاثہ وغیرہ, اس میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں یہ قرآن حکیم کے عقائد کی بارش کے کچھ قطرے ہیں. پوری بارش یہاں ہے, وہ قطرے ہیں. عقیدے کا کون سا ایسا زاویہ ہے جو قرآن حکیم میں بیان نہیں کیا گیا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کتابوں کے اندر جو عقیدے بیان ہوئے وہی عقیدے ہیں. وہ قطرات ہیں, ساری بارش, پورا سمندر قرآن حکیم ہے. اسی وجہ سے ابن باز نے کہا کہ عقیدے کی سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے. دیکھیے, ایک عورت کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنا پرابلم نبی کے سامنے پیش کر رہی ہے, مگر شکایت اللہ سے کر رہی ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. اس عورت کی توحید کتنی عظیم ہے وہ دیکھو. مفسر کہتے ہیں ایک معاشرے کا اور سماج کا ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خانگی زندگی میں اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اپنے کسی خیر خواہ سے اس پرابلم کو شیئر کر لو. دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت کے سامنے ایک پرابلم آیا کہ شوہر نے زہار کر لیا, اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے نبی کے پاس آئی. مسئلہ یہ معلوم ہوا سماج کا کہ اگر کوئی پرابلم پیش آ جائے تو اس پرابلم کو اپنے کسی خیر خواہ سے شیئر کر لینا چاہیے کہ میرے سامنے ایسا پرابلم ہے, کیا کیا جائے. ایک نقطہ ملا سماج کا, سماجیات کا, سماجی زندگی کا. آگے اس مسئلے کا حل ہے, پیدر پہ 2 مہینے کے روزے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. آگے فرمایا گیا یہ بھی ایک سماج کا مسئلہ ہے, اس سے دل خراب ہو جاتے ہیں. کیا کہ اگر 3 آدمی کہیں ہیں, مثلا پوری مسجد میں صرف 3 آدمی ہوں یا کسی جگہ صرف 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, تو 2 آدمی اٹھ کر الگ دھیرے دھیرے بات نہ کریں, اس لیے کہ وہ جو اکیلا بیٹھا وہ بدگمان ہو جائے گا کہ شاید میرے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی. اور مومن کا دل دکھانا یہ بہت بڑا جرم ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی.
تو 3 آدمی اگر ہوں تو 2 آدمی الگ جا کر کے سرگوشی نہ کریں, دھیرے دھیرے نہ بولیں. اور اس سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ 3 آدمی ہیں, 2 آدمی انگلش جانتے ہیں, 1 آدمی انگلش نہیں جانتا. اب دونوں آدمی انگلش میں بات کر رہے ہیں, یہ بھی نجوہ ہی ہے, حرام ہے, یہ جائز نہیں. اس لیے کہ وہ یہی سمجھے گا کہ میں انگلش نہیں جانتا, یہ دونوں انگلش میں بات کر رہے ہیں, شاید میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. 2 مولوی ہیں اور ایک پڑھا لکھا نہیں ہے, اب یہ دونوں عربی میں بات کر رہے ہیں اپنی قابلیت بگاڑنے کے لیے. نہیں عربی میں بات کرنا چاہیے, اس لیے کہ تیسرا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ لوگ عربی میں شاید میرے تعلق سے کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو جب تیسرا آدمی عربی نہ جانتا ہو تو اپنی قابلیت اپنی جیب میں رکھیے, عربی مت بولیے وہاں. اللہ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان, یہ جو سرگوشی ہے نا شیطان کی طرف سے. اور ایسی حرکت سے ایک مومن کا دل بدگمان ہو سکتا ہے, اور یہ شریعت مطہرہ کو بالکل ناپسند ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي. اللہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ جو بھی اللہ کی مخالفت کرے, اس کے رسول کی مخالفت کرے, وہ ذلیل ہونے ہی والا ہے. وہ ایک کلپ دیکھا میں نے, کوئی ایک لڑکی ہے جو نقاب کے اوپر پیٹرول ڈال کر کے جلا رہی ہے, پیٹرول نے اس کو پکڑ لیا, جل گئی پوری, سب دیکھ رہے ہیں اس کو جلتے ہوئے. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين, جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت مول لیتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, ذلیل لوگوں میں سے ہیں. یعنی انہیں عزت نہیں مل سکتی, ان کے حق میں ان کے لیے صرف اور صرف ذلت ہے. اولئک فی الاذلین, اور ذلت ہی نہیں اذلین کہا گیا, یہ اس میں تفضیل ہے کہ بہت زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں. اس کے بعد سورہ حشر ہے. دل تھام کر بیٹھ لو, بیٹھیں بالکل سننے کی پوزیشن میں آ جاؤ. اللہ نے فرمایا, آیت کریمہ پڑھ لیتے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے کہ مدینہ میں جو لوگ پہلے سے رہ رہے تھے اور پہلے سے ایمان لا رہے, والذین تبوؤوا الدار, الدار سے مراد مدینہ, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, اس سے پہلے مدینہ کے اندر جو لوگ تھے, مدینہ کے رہنے والے ایمان لا چکے تھے, بتایا جا رہا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم, وہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کو دیکھو, انڈیا سے جتنے لوگ وہاں گئے آج تک مہاجر ہیں. وہ ایک کیسا ملک ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں, اب تک مہاجر کہا جاتا ہے ان کو. اور وہاں کے اصل رہنے والے اور یہ یہاں سے جانے والے لوگ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں کہ یہ مہاجر ہیں. پاکستان کیا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں. یہاں سے جانے والے آج بھی مہاجر ہیں کہ تم ہمارے نہیں ہو, تم چھوڑ کر کے یہاں آئے ہو, تم دوسری جگہ کے ہو. مہاجر مہاجر کہہ کر کے برابر ان کے ذہن پہ دستک دی جا رہی ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو, تم باہر سے آئے ہو. بڑی بڑی باتیں سن لو. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. اچھا, ابے لٹے پٹے آئے ہیں, نبی کچھ ان کو زیادہ دے رہے تو کہتے ہیں دیکھ رہے ہو کہ مہاجرین کو کچھ زیادہ دے دیا جا رہا ہے تو ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, مہاجرین کو نبی کچھ دے رہے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا, خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لٹے پٹے بھائیوں کو
اللہ کے رسول کچھ دے رہے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے, ان کو یہ حسد نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے, باہر سے آنے والے لوگوں کو سب دے دیا جا رہا ہے, حسد نہیں کر رہے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً, کتنا دل صاف تھا اے صحابہ کرام. اور اگلا ٹکڑا بڑا عجیب ہے, کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہوں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, دل تھامے ہو, تھام لو. آیا کا اصابنی جہد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مشقت نے, بھوک نے جو بہت پریشان کر دیا ہے, میں تھک گیا ہوں, اللہ کے رسول بھوکا ہوں. اللہ کے رسول نے جلدی سے ایک آدمی کو امہات المومنین کے پاس بھیجا کہ ذرا دیکھو کسی ام المومنین کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے. اتفاق سے جواب ملا کیا سارے گھروں میں اللہ کی برکت ہے, کچھ نہیں ہے. سارے گھروں میں اللہ کی برکت, رسول کے گھر میں کسی بیوی کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. ازواج مطہرات کے گھروں میں کچھ نہیں ہے, کہا اللہ کی برکت ہے, کچھ نہیں. آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو رسول کے مہمان کو اپنے گھر لے جائے. حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے مہمان کو میں لے جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کا مہمان آج شام میرے یہاں کھانا کھائے گا. آ کر کے بیوی سے بولے میں نے اللہ کے رسول کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا. کہا کہ کیا کرتے ہو, کھانا ایک ہی آدمی کا ہے گھر میں, لو بچے کھائیں یا مہمان کھائے یا ہم لوگ کھائیں, ایک ہی آدمی کا کھانا ہے. کہا کہ اللہ کی بندی ایسا کریں گے کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیں گے. بہت مشکل کام ہے, بچے بھوکے ہوں اور ان کو بہلا پھسلا کر کے سلا دینا, کمال ایمان, کمال ایمان, سبحان اللہ. اور جب ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو چراغ بجھا دیں گے, بخاری کی روایت ہے, تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں, لیکن ہم لوگ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھائیں گے تاکہ وہ شکم سے رو کر کے کھا لے. انہوں نے ایسا ہی کیا. صبح جب ابو طلحہ انصاری فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے. کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. کہا کہ تو نے جو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور کھلاتے وقت مہمان کو چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان شکم سیر ہو کر کے کھا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادت بہت پسند آئی ہے اور اللہ ہنس پڑا ہے. اللہ ہنس پڑا ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہے. اللہ بھی ہنستا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے ہنستا ہے, کیفیت معلوم نہیں. اللہ ہنس پڑا. اللہ اکبر. ایسی اللہ کی بندی, ایسی خاتون ہو کہ اللہ اس کی ادا کے اوپر ہنس دے. اللہ, خواتین سن رہی ہیں اس حدیث کو, ایسی بن جاؤ کہ اللہ تمہاری ادا کے اوپر ہنس پڑے. یہ کمال ہے. بچوں کو بھوکا سلا دینا کمال ایمان, اور خود کھاتے وقت چراغ بجھا دینا اور کھانے میں شریک نہ ہونا کمال ایمان. ایک صحابی کر سکتا ہے, صحابیہ ہی کر سکتے. اللہ. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفسیر صحابی سے کروا دی. یہ دیکھیں میرے نبی کا ایک صحابی اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہا ہے, عملی تفسیر کہ کیسے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جاتی ہے. دل تھامو, تھام لیو. مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک خانقاہ میں, ایک گرجا گھر میں ایک پادری تھا. کہاں ہے روایت؟ یہ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. کہ ایک خانقاہ میں, ایک گرجا گھر میں ایک پادری تھا. 60 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. 60 سال سے عبادت کر رہا تو ایک خوبصورت عورت, چند آفتاب چند ماہتاب,
اس کے گرجا گھر کے بازو میں جو گھر تھا اس میں آ گئی. شیطان غالب آ گیا, یہ عورت کے پاس پہنچ گیا اور 6 دن تک اس سے بدکاری کرتا رہا, اور بعد میں شرمندہ ہو کر کے بھاگ نکلا. 3 دن تک بھاگتا رہا, بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر کے سامنے اسے ایک مسجد نظر آئی, وہاں چلا گیا, بیٹھ گیا. بھوک سے مرنے کے قریب ہے. مؤذن نے دیکھا کہ ایک بدحال آدمی, شکستہ حال, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, میلے کچیلے کپڑے ہیں, ایک روٹی لا کر کے دیا. جیسے اس نے روٹی ہاتھ میں لی, 3 دن کا بھوکا تھا, ایک روٹی اس کے لیے بھی ناکافی تھی. اچانک اس نے دیکھا کہ 2 آدمی اور آ گئے ہیں, انتہائی بھوکے دکھ رہے ہیں, وہ بھی بڑی لالچی نظروں سے ایک روٹی کو دیکھ رہے ہیں. اس پادری نے کیا کیا, روٹی کے 2 حصے کیے, آدھا ایک بھوکے کو دے دیا اور آدھا دوسرے بھوکے کو دے دیا, اور خود بھوکا بیٹھ گیا. اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھیج دیا کہ اس کی روح لے کر کے آؤ, اس کی روح لے کر کے آؤ. موت آ گئی اس کو. اللہ تعالی نے کہا کہ اس کی 60 سالہ عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو ترازو کے, اور 6 دن کے گناہ کو ایک طرف رکھو. وہ جو 6 دن تک عورت سے بدکاری کرتا رہے اس کو ایک پلڑے میں رکھو, اور 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو. وہ 6 دن کی جو بدکاری تھی اس کا پلڑا نیچے چلا گیا, 60 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی. نقطہ یہ ملا کہ آدمی اپنی نیکیوں پر فخر نہ کرے. ایک صاحب حج سے آئے, کہنے لگے کہ خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز, ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر. اتنے دنوں میں وہاں نماز پڑھتا رہا, اتنے دنوں پر کتنی نیکیاں مجھے مل گئی ہوں گی, اب مجھے زندگی بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھ 60 سال کی عبادت 6 دن کے گناہ کی وجہ سے ضائع ہو گئی پوری پوری. ایسے حاجیوں کے لیے سبق ہے جو اس طریقے کی گندی سوچ رکھتے ہیں. ارے تم کو کیا معلوم, ہو سکتا ہے کہ تمہارے مال میں ملاوٹ رہی ہو, حج ہی نہ ہوا ہو, تم نمازوں کی بات کر رہے ہو, تمہارا جانا اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. ٹور تو نہیں تھا, حج تھا کہ ٹور تھا, یہ تو اللہ کو معلوم. اب ٹور کر رہے ہیں لوگ, حج نہیں کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک محلے کے لوگ اگر نفلی عمرہ 1 سال بند کر دیں تو پورے محلے کی سماجی حالت, معاشرتی حالت سدھر جائے. لیکن کہاں سدھرنا ہے ان کو, یہ خود سدھرتے نہیں, دوسروں کو کیا سدھاریں. پڑوسی بھوکا ہے, حج پر حج کیے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی ایک دفعہ حج فرض ہے, نبی نے اپنی زندگی میں 1 حج کیا, 4 عمرے کیے ہیں, بس حج پر حج کیے جا رہے ہیں, چاہے پڑوسی بھوکا ہو. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک حاجی صاحب ہر سال حج کرتے ہیں. وہ ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک چھوٹا بچہ میلے کچیلے لباس میں نیکر پہنے ہوئے چائے لا کر دیتا ہے, سامنے ویٹر ہے. بتانے لگے کہ یہ جو حاجی صاحب ہیں ہر سال مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, حج فرماتے ہیں, یہ ان کی غریب بہن کا بیٹا ہے. یہ حال ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا. کیا کہا؟ 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا, سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے. یہ حال ہے. 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا, سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے. غریب بہن کا بچہ پچر بنا ہوا ہے اور یہ ہر سال حج کر رہے ہیں. پورا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ہم لوگوں کا, غربت بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے مصرف صحیح نہیں ہے. جی مصرف صحیح نہیں. تو 60 سال کی عبادت ایک طرف, 6 دن کی بدکاری ایک طرف. 60 سال کی عبادت کے اوپر 6 سال کی بدکاری نے پانی پھیر دیا. اب پھر اللہ نے کہا
ایسا کرو وہ 6 دن کی جو بدکاری ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھو اور اس روٹی کے دونوں ٹکڑوں کو ایک پلڑے میں رکھو. رکھا گیا تو روٹی کے 2 ٹکڑوں کا پلڑا نیچے چلا گیا اور یہ 6 دن کی بدکاری کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ مطلب 60 سال کی عبادت کے برابر کیا ہے؟ روٹی کے 2 ٹکڑے. کیا شان ہے اس کی. مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ابو جہم ابن حذیفہ عدوی یہ روایت کا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصابہ کے اندر لائے. میرا خیال یہ ہے کہ کتاب الزہد امام احمد بن حنبل کی اس میں بھی ہے اور ابن مبارک کی جو کتاب الزہد اس میں بھی یہ واقعہ ہے. بہرحال اصابہ جو ابن حجر کی اس میں واقعہ موجود ہے. کون ہے یہ؟ ابو جہم ابن حذیفہ عدوی. یہ کہتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں تھا. میں نے دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں شہید ہو گیا ہو تو میں تلاش کر رہا تھا اور میرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا کہ ملے تو مجھے پانی پلا دوں. دیکھا تو زخمی حالت میں ایک طرف تڑپتا ہوا ملا میدان میں اور آخری ہچکیاں لے رہا ہے. انہوں نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا, پانی پلاؤں؟ کہتے ہیں میں مشکیزہ لے کر اس کے منہ کے قریب گیا کہ قریب سے آواز آئی پانی الاتش پانی. وہ کون ہے معلوم ہے؟ فاتح مصر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے بھائی ہیں. حضرت ہشام ابن عاص ہیں کہ بھائی ہیں وہ ہشام ابن عاص. الاتش پانی. دیکھا کہ وہ سامنے تڑپ رہے ہو زخمی حالت میں. انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا, اشارہ کیا میرے بھائی کو پانی پلاؤ. کہتے ہیں میں جب ہشام ابن عاص کے پاس پہنچا اور میں نے مشکیزے کے منہ کو ان کے منہ کے قریب کیا, بغل سے آواز آئی الاتش پانی. دیکھا کہ ایک اور مسلمان زخمی حالت میں. کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنا منہ بند کر لیا اور اشارہ کیا میرے مسلمان بھائی کو پانی پلاؤ, اس کو. کہتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا تو مر چکا تھا. گھبرا کر پلٹا ہشام ابن عاص کی طرف, وہ بھی مر چکے تھے. اور اس کے بعد جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا اس کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی. کیسے لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی تھی ایسے لوگوں کی. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. انہیں جس چیز کی شدید ضرورت ہو, شدید ضرورت کے وقت بھی وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے. تاریخ کے اوراق میں یہ باتیں لکھی ہوئے, ورنہ یقین نہیں آتا کہ ایسی قربانیاں دینے والے بھی موجود تھے. ایسی قربانی کون دے سکتا ہے اس طریقے کی قربانی؟ کیا تربیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موطا امام مالک میں, حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک. حضرت عائشہ کا واقعہ. حضرت عائشہ روزے سے ہیں, افطار کے لیے گھر میں صرف ایک روٹی ہے. ایک سائل آیا, کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دو, بھوکا ہوں. حضرت عائشہ نے باندی سے کہا وہ ایک روٹی لے جا کر کے سائل کو دے دو. باندی نے حیرت سے کہا آپ روزے سے ہیں, افطار کے لیے صرف گھر میں ایک ہی روٹی ہے. کہا کہ نہیں دے دو, گھر میں کچھ نہیں افطار کے لیے. وہ روٹی دے دی گئی. تھوڑی دیر کے بعد افطار سے پہلے ہی بکری کا شانہ بھنا ہوا وہ تحفے میں, ہدیے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. آپ نے باندی سے مسکرا کر کے کہا تیری وہ جو روٹی کی ٹکیا تھی نا, اس سے یہ بکری کا شانہ کتنا اچھا ہے. لکھا پتا یہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس سے
बेहतर चीज उसे अता करता है। रोटी की एक टिकिया दे दिया, गोश्त आ गया जो सैयदुत तआम। लो तो अल्लाह की राह में खर्च करके देखो, अल्लाह तुम्हें नवाजता कैसे है। तुम ये समझते हो दे दिया तो जेब से निकल गया? नहीं, जेब से निकला नहीं, बहुत सारी चीजें तुमने अल्लाह से मांग ली, अल्लाह बहुत कुछ देने वाला है तुम्हें। छीनिए से मांगो तो कहा कि देखो तुम्हारी रोटी की टिकिया से बेहतर चीज आ गई है, बकरी का शाना आ गया है, जो बकरी का सबसे बेहतरीन उज़्व होता है खाने में। आगे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने का वाक़या हदीस की पहली किताब मुअत्ता इमाम मालिक में। तवक्कुल अल मोमिन ईमान, तौहीद तवक्कुल ईमान। पहले तौहीद का जिक्र है, ईमान का आला दर्जा तौहीद है, और तौहीद के साथ तवक्कुल का जिक्र किया गया। क्या ईमान और तवक्कुल दोनों को जिक्र किया गया। पहले ये बताया गया कि ईमान का आला दर्जा तौहीद है, तो तवक्कुल और ईमान को एक साथ जिक्र किया गया। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून। इस तरह एक मुफस्सिर तफसीरा करता है कि इदा ज़ौफल ईमान ज़ौफत तवक्कुल, अगर आदमी का ईमान कमजोर हो तो तवक्कुल कमजोर पड़ जाता है। और कुल्लमा कविया ईमानुल अब्दी काना तवक्कुलहु अक़वा, जितना आदमी का ईमान बढ़ता जाएगा वैसे उसका तवक्कुल बढ़ता जाएगा। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रहुम। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बच्चे ये सब तुम्हारे दुश्मन है, सब तुम्हारे दुश्मन है। इब्न अब्बास इसकी तफसीर करते हैं बच्चे दुश्मन है, बच्चे तो नेमत हैं। कहा फला तुतीउहुम फी मासियतिहिम, अगर उनकी मासियत के अंदर आप साथ दे रहे हैं तो ये तुम्हारे दुश्मन है। आप देखो हम लोग अपने बच्चों को बच्चियों को इतनी आजादी दे चुके हैं कि वो जो मांगते हम देने के लिए तैयार है। बड़ी बड़ी कारें हमने दे रखी, उनकी पॉकेट मनी रोज की, उनका खर्चा जेब खर्च इतना है कि अगर वो कहीं दूसरी जगह खर्च कर दे तो कम से कम 3-4 दिन तक कोई आदमी अपना पेट भर लेगा। अल्लाह, रोज की पॉकेट मनी उनकी इतनी है, लेकिन दीन की तरफ ध्यान नहीं है। करोड़ों की गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन दीन में बिल्कुल सिफर है, जीरो है। तो ऐसे लड़कों को ये महंगी महंगी गाड़ियां देना, ये दर हकीकत अगर वो इस पर चलते हैं तो ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे दुश्मन है ये। इब्न अब्बास ने कहा फला तुतीउहुम फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में तुम इनकी इताअत मत करो। अगर तुम इनकी इताअत करते हो तो ये तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन है ये। इसी वजह से मिन कहा गया, सारी बीवियां ये दुश्मन नहीं है, सारी औलाद दुश्मन नहीं। मिन कहा गया, मिन तबीज़िया, बाज बीवियां और बाज औलाद ये तुम्हारे दुश्मन है जो अल्लाह की मासियत में शरीक होने के लिए तुम्हें मजबूर करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। आप रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत लो। आप हराम काम नहीं करते, आप हराम काम करो। बस आज देखो, जिस तरफ देखो दो ही काम है, मर्दों का काम है खाना और औरतों का काम है शॉपिंग करना। एक बैग लेकर के दौड़ रही है सब। क्या पहनना है तुमको ईद में? एक जोड़ा पहनना है ना, एक जोड़ा पहन लेना है। किसको दिखाना है? शौहर को दिखाना है या किसी और को दिखाना है? शौहरी को दिखाना है ना, तो एक जोड़ा बस है। अब मर्दों को देखो खाने पर टूटे पड़े हैं, और औरतों को देखो कि दुकानों पर टूटी पड़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये रमजान है, बैठ करके औरतों को घर में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटनी चाहिए। नौजवान गाड़ियों पर बैठ करके 3-3, 4-4 हल्ला गुल्ला करते हुए निकलते, एक औरतें बैग लेकर के 3-4-5 सब साथ में निकलती हैं शॉपिंग करने के लिए। ये औरतों का हाल है। और मर्दों का हाल ये, खाना किधर है? खाना चज्जी किधर है? टूट पड़ो, खा रहे। तो हमारे नौजवानों के हाल, बच्चों का, हमारी औरतों का हाल, हमारा हाल होता है ये खाने पर, वो शॉपिंग पर, और वो हल्ला गुल्ला करने पर, मस्तियां करने पर, ये हाल है। रमजान का एहतराम तो हमारे दिलों में है ही नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे ऊपर कैसे नाज़िल होंगी? तो ये दुश्मन है तुम्हारे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रहुम, ये तुम्हारे दुश्मन, इनसे बचो। वही मैंने कहा नहीं, इनको महंगी महंगी गाड़ियां देने के बजाय टूटी मोटरसाइकिल दो इनको, ताकि इन्हें मालूम हो कि बाप ने पैसा कितनी मेहनत से कमाया है। और ऐसा तो जगह जगह बंद हो जाए, किक मारते बैठे वहां जी,
तुमको मालूम हो कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। उसके बाद सूरह तलाक में बहुत प्यारा नुक्ता अकीदे का बयान किया गया, देख लो पहले आयत देखो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। कहते हैं अल्लाह ने फरमाया जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देगा। बराबर, ये पहले तकवा का जिक्र किया गया, उसके बाद का उमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, तवक्कुल का जिक्र किया गया। गोया कि तकवा का मतलब असबाब इख्तियार करो, तदबीर इख्तियार करो, उसके बाद तवक्कुल है। तदबीर इख्तियार के बाद तवक्कुल करना, घर में बैठ जाना और ख्वान नेमत उतरने का इंतजार करना, तवक्कुल नहीं तवाकुल है। तो तकवा कहते हैं असबाब इख्तियार करो, तवक्कुल, फिर तवक्कुल करो। अच्छा, अब एक सवाल पैदा हुआ, हमने तवक्कुल कर लिया लेकिन पूरा नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि तवक्कुल कर लेते हैं लेकिन वो चीज जो हम चाहते हैं पूरा नहीं हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह बालिगु अम्री, वो तुम्हारी तमन्ना को पूरा करने वाला है। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, उसके पूरा होने का एक वक्त मुतय्यन है, फौरन नहीं मिल जाता, उसके लिए मुतय्यन है, वक्त मिलेगा, मुतय्यन कर दिया अल्लाह ताला। कभी कभी होता है आदमी के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि हमने तवक्कुल किया मगर वो चीज मिली नहीं, तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया है इन्नल्लाह बालिगु, तुमने तवक्कुल कर लिया ना, अब तुम समझ रहे हो वो चीज मिली नहीं, इन्नल्लाह बालिगु अम्री, अल्लाह उसको देने वाला है तुम्हें। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया, टाइम है उसका, टाइम पर आपको मिलने वाला है। और टाइम मुकर्रर करना भी अल्लाह की तरफ से एक मसला है जी, ये जवाब दिया गया उसको, बहुत गहरा मसला है। तकवा इख्तियार कर लिया, तवक्कुल कर लिया, तवक्कुल जब कर लिया तो चीज मिलनी चाहिए लेकिन हम देख रहे चीज मिल नहीं रही। अल्लाह ने फरमाया वक्त मुकर्रर है, मिलेगा, वक्त मुकर्रर है, तुम्हारी जल्दी करने पर नहीं होगा, वक्त मुतय्यन है, उस पर तुम्हारी चीज तुमको मिल जाएगी। उसके बाद कहा ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने बच्चों को, अहले वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम खुद को और अपने अहले को जहन्नम की आग से बचाओ। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का तफसीर है कि अपने बच्चों को जहन्नम की आग से कैसे बचाए। आपके दामाद मोहतरम हजरत अली का तफसीर इस आयत करीमा पर, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, उनको दीन की तालीम दो और सही एटिकेट सिखाओ, सही अदब सिखाओ इनको। अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, इनको दीनी तालीम दो और इनको अदब सिखाओ। अगर तुमने सिखा दिया, हजरत अली फरमा रहे तुमने अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचा लिया। हमारे बच्चों को ना तो दीनी तालीम है, अरे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए माँ बाप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा क्या होगा, वो अल्हम्दु में अलिफ लाम कितने मानों के लिए आता है कुछ मालूम ये हाल है हमारे बच्चों का। बड़ा अफसोस होता है देखकर। तो अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली का तफसीरा अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, दीनी तालीम दो और दीनी अदब दो। एक आगे फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा नसूह करो। तौबा नसूह किसको बोलते हैं, याद रखो ज़हन में। क़ाल अल कल्बी, कल्बी कहते हैं अत-तौबतुन नसूह, तौबा नसूह किसको बोलते हैं, अन यस्तग़फिर बिल लिसान व यंदम बिल क़ल्ब व युमसिक बिल बदन। ये तीन चीजें हो तो तौबा नसूह मानी जाती है। क्या, एक तो अल्लाह से जबान से इस्तिग़फ़ार करे, ऐ अल्लाह गुनाह हो गए माफ कर दे, जबान से इस्तिग़फ़ार करे एक, और दूसरे दिल में नादिम हो कि अल्लाह मैं उस गुनाह पर नादिम हूं, पशीमा हूं, और तीसरे व युमसिक बिल बदन, बदन को अब वो गुनाह करने से रोक ले। ये कल्बी का तफसीर है। तौबतन नसूह किसको कहते हैं, जिनमें तीन चीजें हों। एक चीज ये अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर, यस्तग़फ़िर बिल लिसान, जबान से इस्तिग़फ़ार, और ये यंदमा बिल क़ल्ब, दिल से, दिल के अंदर पशीमा हो, नादिम हो, और तीसरे युमसिक बिल बदन, बदन को, जिस्म को अब वो काम करने से रोके। अगर ये तीन चीजें मिल जाए, इस्तिग़फ़ार प्लस नदामत प्लस इमसाक बिल बदन इज इक्वल टू तौबतन नसूह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा नसूह करो। गुनाह से तौबा नसूह करना जरूरी है।
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اعمال مدار نجات ہیں، کسی سے نسبت یہ نجات کا مدار نہیں ہے۔ کوئی کہے ہم فلاں پیر کے خاندان کے، پیر صاحب ہم کو جنت میں لے جائیں گے، کوئی کہے ہم انبیاء کے خاندان کے، انبیاء ہمیں جنت میں پکڑ کر لے کر چلے جائیں۔ مدار نجات اعمال صالحہ ہے۔ اگر آپ کے پاس عمل ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو آپ سے زیادہ ناکام و نامراد کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بیان کی، تینوں مثالیں دیکھو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ پہلی مثال کہ شوہر مومن ہے، نبی ہے، اور بیوی کافر ہے۔ دیکھو ایک آگ ہے ایک پانی ہے، دونوں ندی کے 2 پارٹ۔ بیوی کافرہ ہے اور نوح نبی ہے، نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ پہلے ایسا نکاح ہو جاتا تھا، اب نکاح نہیں ہوتا ہے کافر کا اور اس کا، مومن کا اور غیر مومن کا نکاح نہیں ہوتا جی، پہلے ہو جاتا تھا۔ تو یہ کافرہ تھی۔ دیکھو نبی کتنا باعظمت ہوتا، اللہ کا کتنا قریبی ہوتا ہے، لیکن عورت چونکہ اس کے پاس عمل نہیں تھا لہذا کہا گیا قیل ادخلا النار مع الداخلین، چلو جہنم میں جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نسبت، جبکہ میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے بڑا لطیف اور بڑا نازک اور بڑا باریک رشتہ ہوتا ہے، اتنا گہرا رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا جی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں، اتنا گہرا رشتہ کسی کا نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے ساتھ یہ تعلق اس کے کچھ کام نہیں آیا، جہنم میں بھیج دی گئی۔ اگر تعلق کسی کام آتا تو کم سے کم ان کی کافرہ بیوی کو نوح کی وجہ سے جنت مل جاتی، جنت ایسے نہیں ملتی، مدار نجات اعمال صالحہ پر۔ دوسری مثال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ دوسری مثال الٹا ہے، بیوی مومنہ ہے، شوہر کافر ہے۔ فرعون تمام ظالموں میں ظالم، تمام کافروں میں کافر، بیوی مومنہ۔ اللہ اکبر۔ خواتین ذرا دھیان دیں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں ان کے جملے پر، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ان کے ہاتھ پیروں کے اندر کیلیں ٹھونک دی گئی اور میدان میں ان کو ڈال دیا گیا، کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ، دعا کی انہوں نے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں گھر بنا دے، ایسا نہیں کہا انہوں نے، اپنے پاس گھر بنا دے۔ اللہ، آج لڑکی کیا چاہتی ہے؟ بنگلہ مل جائے، موٹر گاڑیاں مل جائیں، اور شوہر چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، بددین ہو، بدعقیدہ ہو، سب چلتا ہے۔ یہ دیکھو فرعون جیسا بادشاہ ہے، کیا کمی ہے ان کو؟ وہ کہہ رہی ہیں اے اللہ یہ محل نہیں چاہیے، تیرے پاس جو محل ہے وہاں بنا دے میرے لیے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے، قریب میں۔ عورت کیسی ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے۔ ایسا شوہر مجھے نہیں چاہیے، اس کا عمل دیکھ دیکھ کر کے میں پریشان ہوں۔ کیا کوئی عورت اپنے بدعقیدہ شوہر کو دیکھ کر پریشان ہو سکتی کہ ایسا بدعقیدہ شوہر نہیں چاہیے؟ کہہ رہی ہیں اس کا عمل میں نہیں دیکھ سکتی، اسے نجات دے دے مجھے، مجھے شوہر بھی نہیں چاہیے، محل بھی نہیں چاہیے، مجھے تیرے پاس محل چاہیے۔ دیکھو ایسی بھی رانی گزری ہے، رانی ہے یہ، ایسی بھی رانیاں گزری ہیں۔ دیکھو کہتی ہے کہ محل نہیں چاہیے، نہ شوہر چاہیے، یہ بنگلہ نہیں چاہیے، گاڑیاں نہیں چاہیے، محل نہیں چاہیے، اے میرے رب تیرے پاس گھر چاہیے۔ اے خواتین پڑھیں اس کو، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھ کر روئیں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، ایک سیمپل، ایک مثال ہے، نمونہ ہے عورتوں کے لیے، حضرت آسیہ۔ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالموں سے میرا پیچھا چھوڑا دے، دعا کر رہی ہوں، تمام ظالموں سے پیچھا چھوڑا، ان ظالموں کو دیکھ کر کے میں پریشان ہوں، ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور پھر ایک لڑکی ہے، یہ دیکھیں، شوہر نبی، بیوی کافرہ، شوہر کافر، بیوی مومنہ۔ اب ایک لڑکی آ رہی ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کی شادی ہی نہیں ہوئی، اس کی شادی ہی نہیں، اس کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کی مثال دی گئی، پھر بھی عفیفہ بن کر کے رہی ہے، اس کی مثال بھی سامنے۔ اور مریم ابنت عمران التی حسنت فرجہا
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. یہ مریم ہیں، ان کی شادی ہی نہیں. یہاں تو شوہر ہے نا، ایک شوہر کافر ہے، دوسرا شوہر مومن ہے. ایک جو ہے لڑکی کافرہ ہے اور ایک مومنہ ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر بھی انہوں نے اپنی آبرو کی حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے 3 مثالیں سامنے رکھی ہیں. تینوں مثالیں سامنے، اور اس طرف متوجہ کیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں سے ناتا توڑ کر کے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جنت میں گھر بنائے. اس لیے کہ جو گھر تم نے بنایا ہے تم کو زبردستی نکال دیا جائے گا. مر گئے تو گھر والے کیا بولتے ہیں؟ ارے جلدی بھائی کفناؤ دفناؤ، جلدی نہلاؤ، زیادہ دیر تک رکھو گے تو بدبو پھیل جائے گی. بدبو پھیل جائے گی. اتنی محنت سے تو بائی ہک اور بائی کرک ہر جائز ناجائز طریقے سے تو یہ بنگلہ بنایا ہے. اب اسی گھر سے زبردستی اس کو نکالا جا رہا ہے. چل نکل لے نکل لے، زیادہ دیر تک رکھو گے سڑ جائے گا، پورے گھر میں بدبو پھیل جائے گی. عبرت ہے، عبرت ہے بہت بڑی. اس سے بڑی عبرت کیا ہو سکتی کہ جس گھر کو آپ نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا، بڑی بے دردی سے آپ کو اس کمرے سے نکال دیا جا رہا ہے، اور اسی کمرے سے نکال کر کے خوبصورت گدوں سے اٹھا کر کے آپ کو منو من مٹی کے نیچے ڈال دیا جا رہا ہے. سب مٹی ڈال کر کے آ جاتے ہیں. یہ تمہاری حقیقت، یہ تمہاری اوقات. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھائے اور اپنے پاس گھر بنا دے، اور جنت الفردوس میں ہمیں اسی طریقے سے سب کو جمع کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا